رضوان نے کتنا کانفیڈنس بوسٹنگ آج کی, اور جس طریقے سے فتح حاصل کی پاکستان نے 350 چیز کرنا, پاکستان کا ہائیسٹ ایور چیز ہوا ہے او ڈی آئیز میں, ریکارڈ فتح آپ نے اور سلمان نے بھی چوتھے وکٹ کا ریکارڈ بنا دیا, تو کتنا مورال بوسٹنگ ہے اور کس طرح سم اپ کریں گے اس فتح کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو ریکارڈ ہی بنتے ہیں الحمدللہ. تھوڑی سی پریشانی تھی, ہم پریشر میں تھے, ایسے نہیں کی کیونکہ ہم نے جب ٹارگٹ دیکھا تھا درمیان میں 320 کے راؤنڈ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہم نے جو پلاننگ تھی 320 کے قریب ہی بنا لی تھی کہ یار شاید 320 ہو, مگر کلاسن کی اننگز جو تھی وہ اس کو 350 پہ لے گئی ہے. اور جب ہماری اس طرح بابر نے اسٹارٹ کیا, بابر اور فخر نے اسٹارٹ کیا ہے, تو جس سمے اسٹارٹ ملا تو ہم لوگ کافی سب کے سامنے بہت اعلیٰ اسٹارٹ ہمیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم نے آہستہ آہستہ ہم پلاننگ پہ آ گئے. جہاں پہ 2-3 وکٹیں کی تو سب کچھ ایک دم واپس ایک نارمل طریقے سے ہو گئی تھی, کیونکہ جب وکٹیں کی تو ساری چیزیں بالکل لیول میں آ گئی. تو ایک درمیان میں ہم نے بھی ایک چیز چھوڑ دی تھی, پرسنلی میں نے اسکرین کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا 18 اوور تک. 18 اوور کے بعد ہم نے جو نا پھر پلان شروع کیا 5-5 اوور کا, جس میں میرے خیال 2 دفعہ میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑا, جس میں پریشر پھر آیا. 3 دفعہ میں سکسیس ملا, جو ہم نے ٹارگیٹ بنائے تھے کہ یار 5 اوور کے حساب سے ٹارگیٹ جو ہم چیز بنا رہے تھے اس میں 3 دفعہ ہم اللہ نے مدد فرمائی اور اس کو چیز کیا, تو اس وجہ سے چیزیں بالکل آسان چل رہی تھی. رضوان, ایک کپتان کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ اننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میچ بھی جیتے ہیں, آپ کو خود بھی اعتماد ملا ہے رنس کر کے. ایک طرف تو آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ٹیم نے 350 سے زیادہ کا سکور چیز کیا ہے, لیکن دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ بولنگ کے حوالے سے تھوڑے سے سوالات ہیں کہ آپ کی ٹیم 2 میچوں میں 300 رنس کھا چکی ہے. جی جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں نے اس میں یہی کہا ہے کہ تھوڑا سا ارلی آن وہ لکی رہے. اگر آپ ان کی بیٹنگ میں دیکھ لیں تو کافی ایجز تھے, تھوڑے سے ادھر ادھر سے جو بال گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لکی رہے اس میں. ارلی آن ہماری درمیان میں جہاں تک ہماری بالنگ تھی وہ بالکل ہم اسپاٹ آن سمجھ رہے تھے, مگر جہاں تک ایگزیکیوشن میں آتی ہے تو اسی اینڈ میں بالنگ اس میں امپروومنٹ کرنی پڑے گی ہمیں. بالکل دونوں میچز میں سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں ہم تھوڑا سا امپروومنٹ لے کے آئیں گے. رضوان, ایک تو مبارک, آپ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا, اتنا بڑا ٹارگٹ پاکستان نے چیز کیا. لیکن آپ بولنگ کی بات کر رہے ہیں, بولنگ تو ایک کنسرن ہے, لیکن چاہے جو بھی کہہ لیں, بابر اعظم کی جو پرفارمنس ہے, آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ کی دیکھ لیں, یا یہ 2 میچز دیکھ لیں, تو بابر اعظم پاکستان کا فائنل ہے, اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی کیمپین ہے, تو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس کیمپین میں بابر اعظم بھی اتنا ہی رول پلے کریں جس طرح آج آپ نے اور سلمان نے کیا؟ اجیت بھائی دیکھیں, بابر اعظم سے بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ بابر اعظم کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بابر اعظم کو اللہ پاک نے اتنے رنز کروائے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر میچ میں ہمارے لیے شو کرے. اگر آپ ابھی بھی اس کی, اگر آپ فار ایگزامپل ہم اللہ پاک نے اس کو بڑا نام دیا ہوا ہے, ہم اس کو نارمل دیکھیں نا نارمل, تو اسٹل وہ ایز اے پلیئر پاکستان کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ جس سے ہماری چیزیں بالکل سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے. ہاں ہماری ایکسپیکٹیشن پوری قوم کی اس سے ایسا ہی ہے, ایز اے کیپٹن میری بھی اس سے اتنی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اتنے رنز کروائے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے سینچری اس سے کروائی ہے کہ ایک بڑا نام, ایک برانڈ بن چکا ہے. تو بالکل ایکسپیکٹیشن تو ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو چیز کا پریشر لینا بھی ہے, اور شاید وہ لے بھی رہا ہے, اور ہوگا بھی, کیونکہ بڑا نام ہے تو ایٹ لیسٹ ہوگا بھی اس سے. مگر اگر آپ اس کی چیزیں ساؤتھ افریقہ میں اننگز دیکھ لیں, آسٹریلیا میں تو ہم نے اس نے فنش کرایا, یہاں پہ 2 بھی ایسے چل رہی ہے, مگر آپ ایسا نہیں کہ وہ جا کے تھوڑا سا کچھ عجیب سی چیزیں کر رہا ہے, بلے پہ بال لگ رہا ہے, مگر میرے خیال سے قسمت ابھی شاید اللہ پاک نے اس کو امتحان میں رکھا ہوا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس کو جلدی نکال دے گا. رضوان, پہلے تو بہت مبارک ہو جیت. دوسری یہ بتائیے کہ آپ نے کل پرسوں کہا تھا کہ پاکستان ٹیم پہ بھروسہ رکھو, تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ 330 چیز نہیں ہوتے, ایک دن 350, تو یہ ورنگ ہے کہ تسلسل نہیں آ رہی کارکردگی میں؟ یار جواب اس کا بہت لمبا ہے, کیونکہ تھوڑا سا یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل جو بات ہماری نزدیک کہی جا رہی تھی نا, تو اگر ہمارا کلچر آپ دیکھ لیں, کلچرز اس کا شروع سے ہی ایسا ہی ہے. ہمارے بچے کو آج تک پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہاں کیا بننا ہے, اسکول میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ ہماری کرکٹ دیکھ لیں, آسٹریلیا کے خلاف بھی ایک ہی طرح ہے, زمبابوے کے خلاف بھی ایسے ہی ہے, اور یہاں پہ جا کے بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ کہ ہماری ساری چیزیں ایسی چل رہی ہے کہ آپ کو مطلب بڑی مشکل سے ملے گا کہ ہم نے ون سائیڈ چیزوں کو ہروا دیا الحمدللہ, مگر ہم پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور اس میں میرے خیال سے ہماری کرکٹ کا صرف قصور نہیں ہے, ہمارے کلچرز پروگرام ایسے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو نہ سمجھ میں نہیں آ, پریڈکٹیبل بچپن سے لے کے اینڈ تک ایسے ہی چل رہا ہے. وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بابر اور رضوان ہمارے 2 چیمپئن بیٹر ہیں, اور رضوان کا کانفیڈنس بھی تھوڑا سا ہم نے دیکھا زبردست تھا, بابر کا بھی کانفیڈنس ہم نے ٹاپ آرڈر پہ دیکھا.
लेकिन आपके पास एक जेन्युइन ओपनर है ओडीआई क्रिकेट का। रिजवान, अगर बाबर से रन्स नहीं होते हैं अगर एक आध मैच में, आप प्रिपेयर हैं टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि T20 में आप खासे ओपन करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास प्लेयर्स हैं ओपनर में। बेसिकली देखिए इसके पीछे हमारी प्लानिंग क्या थी पहले ये भी ओपनर्स के, क्योंकि हमारी होम कंडीशंस थी और होम कंडीशन में हमारा टूर्नामेंट है और बेसिकली सबके सामने कि सैम अयूब एक ऐसा लॉस्ट है कि एक पूरा पैकेज पाकिस्तान से लॉस्ट हुआ है, ठीक है। एक पूरा पैकेज था जो फील्डिंग में भी था, जिसके आप अभी भी फील्डिंग में भी नजर आ रही होगी चीजें कि हमारे पास अभी फिलहाल वो स्पॉट ऑन चीजें नहीं हो रही, क्योंकि हमें अभी फिलहाल मैं भी उस पर डिस्टर्ब हो गया किस प्लेयर को कहां पे भेजा जाए। तो इससे पहले हमारे पास सैम अयूब था जो पॉइंट का पक्का फील्डर रहा, 10 ओवर 8 ओवर तो उसके पक्के थे, ओपनर भी था, तो जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हमारी टीम में हुई है। तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट जो हमारे लिए सबके नजर आ रहा है कि सबसे साउंड प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम है, जो नया बॉल स्विंग होगा तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में गया तो पहले ओवर में अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो ही जा रहा था, तो उसके बाद इसको सीम को स्विंग को उसने जो है आप यूटिलाइज किया और उसके बाद पीछे से हमने अटैक किया। तो हमने यही सोचा कि वाई नॉट बाबर आजम अगर सबसे सॉलिड प्लेयर है टेक्निकल लिहाज से, उसको ही ओपन कराया जाए बजाय पीछे की लाके हम उसको किसी और प्लेयर को पाकिस्तान की टीम के लिए इस्तेमाल करें। ये इसके पीछे सलाम।